بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ درس کے اندر ہم نے تفسیر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 اور 6 پر گفتگو کی تھی۔ تو آج ہم اگلی آیت کو دیکھیں گے جس کے اندر اللہ رب العزت نے بدبخت لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا اور ایمان والوں کے متعلق بتایا کہ انسان کے اندر کیا کیا صفات ہوں تو وہ ایمان والا کہلاتا ہے، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر ایمان والی صفات ہوتی ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب جب فلاح والے لوگوں کا تذکرہ کر دیا، آگے چل کر اللہ رب العزت ایک اور قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کہ بدبخت قسم کے لوگ ہیں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ اے حبیب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو دین کا کوئی پیغام سنائیں یا نہ سنائیں، یہ کوئی بات ماننے والے نہیں ہیں، یہ نہیں ڈرنے والے ہیں۔ لیکن مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں جو اس آیت کے اول مخاطب تھے وہ مدینہ کے یہود تھے، کہ جب مدینہ کے یہود کسی سے لڑائی کرتے تو وہ ان لوگوں کو بتاتے کہ ہم لوگ اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ ہیں، ہم اللہ کے محبوب ترین قوم ہیں، ہم میں ایک نبی آئے گا، وہ اس نبی کا حوالہ دے کے لوگوں کو ڈراتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اس نبی کو ان کے اندر بھیجا تو وہ جانتے بوجھتے اس کو اس طرح انکار کرنے لگے کہ گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں وہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ جیسے لوگ کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے ان الذین، یہ ان حروف تاکید میں سے ہے، یہ کسی بھی آیت کے ابتدا میں جب لایا جاتا ہے تو اس آیت میں زور پیدا کر دیا جاتا ہے، فورس پیدا کر دی جاتی ہے۔ الذین، یہ اسم موصول ہے جو کہ جمع کا صیغہ ہے، اس کے بعد الذی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ عربی زبان کے اندر کفر سے مراد کسی بھی چیز کو چھپانے اور ڈھانکنے کے ہیں۔ عربی زبان میں رات کے اوپر بھی کافر کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ جو رات ہوتی ہے، رات کا اندھیرا دن کی روشنی کو، دن کے اجالے کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ اور عربی زبان کے اندر جو کسان ہے، کسان کے اوپر بھی لفظ کافر بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ جیسے کہ بارش کی مثال ہے، اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خشک کر دیا۔ یہاں پہ لفظ کفار کاشتکاروں پر، کسانوں پر بولا جاتا ہے، کیونکہ جو کسان ہوتا ہے وہ ایک زمین کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے۔ اور اصطلاح کے اندر کفر یا کفران نعمت کے معنی کہ رب کی ناشکری کے ہیں۔ جب انسان اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے، وہ ایک نعمت کو چھپاتا ہے، جو اللہ رب العزت نے اس پر نعمت اور احسان کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو چھپاتا ہے تو اس کی ناشکری کرتا ہے، اس لیے اس پر کفران نعمت بولا جاتا ہے۔ اور شکر کے بدلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ کفر کا ہے، جیسے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ تمام کے تمام کافر جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ ایسے بھی کافر ہیں جو کہ توبہ کر کے، توبہ طائب کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسے کافر جہنم میں جائیں گے جن کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے، جو مرتے بھی کفر کی حالت میں ہیں، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، جو اس کے والدین ہیں اس کو پھر یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتے ہیں، اور پھر جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کا ان پر اثر ہوتا ہے، وہ اسی ماحول میں رنگے جاتے ہیں۔ کہ جو بھی بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک فطرت سلیم رکھی ہوئی ہے، پھر جن لوگوں نے اس فطرت سلیم کا بھی انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ گویا آپ ان کو ڈرائیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا نہ ڈرائیں، اب یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ یہاں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب یہود
کفار مکہ سے لڑتے تھے تو ان سے جنگیں کرتے تھے تو ان کو اس بات سے ڈراتے تھے کہ ہمارے اندر ایک خاتم النبیین، ایک نبی آنے والا ہے، پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر دھاوا بولیں گے، تم سے جنگ کریں گے، پھر ہم فتح حاصل کریں گے۔ ان کو ان کلمات سے، اپنی تاریخ سے ڈراتے تھے۔ تو پھر جب اللہ نے ان کے اندر رسول بھیج دیا، وہ رسول جب تبلیغ کرتا، ان کو اللہ کی طرف بلاتا، اللہ کے کلمات کی تعلیم دیتا، تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھایا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا آپ اگر ان کو سمجھائیں گے یا نہ سمجھائیں، ان پر کوئی چیز بھی اب اثر کرنے والی نہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اس سورہ کے اندر ایمان والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے، وہ اپنے آپ کو اس نبی کا امتی مانتے تھے جو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب تھا، اس بنیاد پہ وہ کہتے تھے ہم جو بھی کریں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، کہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں، تو انہوں نے اللہ کی حدودوں کو اس بنیاد پہ پھلانگنا شروع کیا، پار کرنا شروع کر دیا۔ کہیں تم بھی ایسا نہ کرنے لگ جانا۔